بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس. میرا سلام بھی پہنچے اور جن لوگوں کو السلام علیکم چاہیے ان کو السلام علیکم پہنچے. پچھلے کئی ہفتوں سے میرے پاس کچھ بچے ایسے آئے ہیں، بلکہ لائے گئے ہیں، کہ جن کے بارے میں کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے پرابلم چائلڈ، پر اب ہم اتنا سخت لفظ ان کے لیے نہیں بولتے. پر حقیقت یہ ہے کہ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک ان سے بہت تنگ ہوتا ہے. دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ 12 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، اس سے تھوڑے بڑے 16 17 18 سال. جب تک ہم ان کو بچپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کی کچھ عادتیں ہیں جو کامن ہیں. یہ ان کا جی چاہے تو سنتے ہیں، جی نہ چاہے تو نہیں سنتے. ان کا دل چاہے تو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور نہ دل چاہے تو آپ بلاتے رہیں، یہ نہیں آئیں گے. ان کا دل چاہے تو یہ آپ کی بات پہ دھیان دیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں دیں گے. ان کا دل چاہے تو آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آئی کانٹیکٹ کر کے بات کریں گے. اور اگر یہ اندر سے آمادہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کلوز کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے آپ شور مچاتے رہیں، آپ چیختے رہیں، یہ آپ کی بات پہ دھیان نہیں دیں گے. اس بات پہ ماں چڑھتی ہے، باپ بھی چڑھتا ہے. باپ تو ہاتھ اٹھا کے مار دیتا ہے، پر ماں عام طور پہ مارتی نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ پھر سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، کئی باتوں پہ غور کرتی ہے. جب بار بار بولتی ہے تو وہاں حالات اور خراب ہو جاتے ہیں، اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور بچے آگے سے چیخ پڑتے ہیں. یہ جو بچوں کا چیخنا ہے، یہ حالات کو زیادہ خراب کر دیتا ہے. اتنا خراب کہ ماں کم از کم اپنے صبر کا جو پیمانہ ہے اس کا لبریز ہو جاتا ہے، اس کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور وہ بد دعا دے دیتی ہے. یہ بچے کے لیے سب سے نقصان کا لمحہ ہوتا ہے. دوسرا کام یہ کرتی ہے ماں کہ ہر وہ کام روک دیتی ہے جس سے بچے کو خوشی ہو. اس کے دوستوں سے رابطہ، اس کا ٹیلی فون، اس کا وہ کہیں واک پہ جانا، کہیں وہ سیر پہ جانا چاہتا ہے، کسی ٹرپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے. ہر جگہ پہ جہاں کو ماں کو لگتا ہے اسے تکلیف پہنچے گی تو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، اور اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتی ہے. وہ بچہ جو پرابلم چائلڈ نہیں ہوتا، وہ ان سارے اعمال کے نتیجے میں بن جاتا ہے. تیسرا کام ماں یہ کرتی ہے کہ اس بچے کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہے. اب اس سے تو وہ نہیں حل ہو رہا، تو اس کے باپ کو شکایت لگائے گی. جب باپ کو شکایت جائے گی تو باپ کے دل میں بچے کی عزت، اکرام، احترام سب ضائع ہو جائے گا. اب اس کو جو منظر دکھایا جا رہا ہے وہ منظر برا ہے. کچھ کام بچے نے برا کیا، کچھ ماں نے کر دیا، تو دونوں یہ پائل اپ ہو گئے، دو سے ضرب کھا کے بڑھ گئے. کیا شکایتوں سے، کیا غصے سے، کیا ڈانٹنے سے، کیا بچے کی پسند کی چیزیں واپس لینے سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کیا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اور میرے پاس اس کا جواب بہت بڑی نا میں ہے. دیکھیے، وہ تو فور بچہ ہے. آپ کسی بڑے کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لیں تو اس کے دل سے آپ کی محبت رخصت ہو جائے گی، اس کے دل سے آپ کا اکرام ختم ہو جائے گا، اور جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ کا لحاظ بھی ختم ہو جائے گا. سو پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب لحاظ نہ ہو. پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب آپ کا اکرام دل سے ختم ہو جائے. پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی پسند کی چیزیں وہاں پسند کی نہ رہیں. آپ کے دیے ہوئے ہدف اس بچے کو پسند ہی نہیں آتے، اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور دوسرا طریقہ بچے کے پاس یہ ہوگا کہ وہ خاموش ہو جائے گا، اپنے کمرے کے اندر بند ہو جائے گا، آپ سے ملنا کم کر دے گا، آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھنا کم کر دے گا، کھانا اس کا کم ہو جائے گا، اور اس کی مصروفیات کچھ اور نہ بھی ہوں تو بھی آپ اس کی پرائورٹی میں نہیں رہو گے. اب اس کو تو جو مسئلہ ہے سو ہے، خود آپ کا دل جو دکھے گا اور آپ کی روح کو جو تکلیف پہنچے گی، اس کا کوئی آپ حساب کتاب ہی نہیں ہے. آپ کی خوشی ختم ہو جائے گی. آپ کے گھر میں جو مرضی کامیابی آ رہی ہو، پیسے بھی آ رہے ہوں، میاں بھی آپ کا کامیابی حاصل کر رہا ہو، پر بچے کی یہ جو عادت ہے، یہ جو ڈسٹربنس ہے، یہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور آپ کی خوشی کو کھا جاتی ہے. سو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کو کبھی خدا نہ خواستہ اپنے بچوں میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی بڑا ہوتے ہوئے اس رویے کا شکار نظر آئے، تو سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اوور پروٹیکٹیو نہ ہو جائیے. نمبر 2، اپنے رد عمل کو سنبھالیے. جو رد عمل زیادہ حد سے زیادہ دو گے تو نقصان ہو جائے گا.
نمبر 3 غصہ، اف اللہ شدت سے آئے گا، اور غصے کا تو وہ ایک طوفان ہوتا ہے جو بندے کے اندر اٹھتا ہے. اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے نہ کر دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے آگے سے انکار کر دے اور میری بات کو یہ یوں ڈینائی کر دے. پر وہ کر چکا ہے. اب سوچئے جو ہو چکا ہے غصے سے دور نہیں ہوگا. غصے سے وہ بچہ، وہ بچی آپ سے اور دور ہو جائے گا. سو غصہ نہیں کرنا. 4 شکایتیں بالکل نہیں. کچھ چیزوں کو یاد رکھیے گا جو جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے تو مسئلہ قابو میں ہے. جو ہی آپ نے اس کے چچا کو، اس کے ماموں کو، اس کی خالوں کو، اس کی پھپھو کو، اس کے ابا کو جہاں جہاں بات کرنی شروع کی تو وہاں مسئلہ بگڑے گا نہیں ہے. یہ بدترین شکل اختیار کرے گا، روٹن بدبودار بن جائے گا. اور بچے کو ان عورتوں یا مردوں کی طرف سے جو اس کے عزا و کارب ہوں گے، جب سوال پوچھا جائے گا کہ تو ایسا ہے، تیری ماں نے تو یہ کہا، وہ نہ بھی ہو تو اب بن جائے گا. وہ اس لیول پہ نہیں بھی جانا چاہتا تھا تو جگہ جگہ ہوتی بے عزتی، یہ رسوائی ہے جو اپنے اپنے گھر سے باہر نکال دی ہے. خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی یا بیٹا کوئی غلطی کر لے، میں کہتا ہوں گناہ بھی کر لے، اس سے کوئی کمزوری سرزد ہو جائے، اس سے کوئی نافرمانی گستاخی سرزد ہو جائے، تو پلیز یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ تک رہے. اب جب بھی اس کو دنیا تک پھیلاتے ہیں اور پہنچاتے ہو تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کماتے ہو، اور اس سے زیادہ ظلم یہ کرتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کے حل کریں گے، خون وہ آپ کا، وجود کا حصہ آپ کا، آپ اس کو سنبھال نہیں پائے تو اب ان کو دینا چاہتے ہو کہ جن کا کوئی اس کے ساتھ لین دین کا، ٹرانزیکشن کا، محبت کی لین دین کا معاملہ نہیں ہے. یہ بچہ تب بدلتا ہے جہاں لحاظ زیادہ ہو. بچہ روب سے نہیں بدلتا، بچہ کسی دبدبے سے اور غصے سے اور دھمکیوں سے بدلنا ہوتا تو دنیا کے سب بچے بالکل اسے کہتے ہیں پلین ہوئے ہوتے، پدر ہوئے ہوتے. ایسا تو نہیں ہے. بچے اپنی عادتوں پہ بہت پختہ ہوتے تو بچے ہیں، پر عادتوں میں بڑوں کی طرح ہی وہ پتھر کے ہوتے ہیں. سو براہ کرم کچھ کام جو نہیں کرنے کے وہ کیجئے. پر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کو یہ بھی جانیے کہ جب اسے پڑھا رہے ہو، جس اسکول میں بھی جاتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، ٹیچر کے پاس جاتا ہے، یہ ساری تعلیم کام نہیں کر رہی. جب جو پڑھ جائے گا تو اسے نوکری مل جائے گی، تو یہ جو تعلیم اس نے پڑھی تھی یہ نوکری میں کام آ گئی، یہ ان کا ہو گیا، انہیں ٹھیک سرو کرے گا، ٹھیک دفتر وقت پہ جائے گا، جو کام بتائیں گے وہ بھی کر لے گا، جس جگہ بیٹھنا ہے لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا وہ بھی ٹھیک کرے گا، وہاں یہ فساد بھی نہیں مچائے گا، لڑے گا بھی نہیں، رپورٹ بھی ٹھیک کرے گا، پرفارم بھی ٹھیک کرے گا. ہاں جو کام مس ہو گیا اس عمر میں وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تربیت ہے، وہ آپ نے نہیں کیا. اس کے لیے کوئی ٹیچر بھی نہیں رکھا، اس کے لیے آپ نے خود بھی تیاری نہیں کی، اس کے لیے خود بھی نہیں پڑھا، اس کے لیے بچے کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پچھلے کچھ بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے والدین کی موجودگی میں، عام طور پہ جب میں کونسلنگ کر رہا ہوتا ہوں بچوں کی تو وہ میرے ساتھ 1 to 1 ہوتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں نے ماؤں کو ساتھ بٹھایا، کچھ کیسز میں ان کے والدین کو دونوں کو ساتھ بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ اس بچے کے ساتھ کبھی کبھی 1 on 1 کیوں نہیں بیٹھتے. اسے کہے آپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے اور اسے بتائیے کہ میرے پیارے بچے، تو میری جان ہے، تو میری بیٹی، تو میرا بیٹا، تو سب سے زیادہ مجھ کو عزیز ہے، لیکن تو مجھے دکھ پہنچا رہا ہے. نمبر 1، تو ان ساری ایکسپیکٹیشن کو توڑ رہا ہے جو صرف تجھ سے وابستہ ہے. کیا میں محلے کے بچوں کے ساتھ توقع کروں گی کہ وہ بولنے میں اچھے ہوں، سننے میں اچھے ہوں، بات کرنے میں اچھے ہوں؟ اچھا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جو تو صحیح نہیں رکھتی، ساکس پھینک دیتی ہے، اپنا بیگ پھینک دیتی ہے، اپنا بستر ٹھیک نہیں کرتی، باتھ روم گندا کرتی ہے، تو اللہ معاف کرے کیا یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے مسائل ہیں؟ کیا یہ دنیا کی اقوام متحدہ میں بھیجنے والے مسئلے ہیں؟ اتنے بچگانہ چھوٹی چھوٹی ایشوز ہیں. عمر کیا ہے بچے کی؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال. تو بابا لوگ اتنے سالوں میں تو بچہ ٹھیک سے اگر پہننے اڑنے لگ جائے یہی کافی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو اب دھیرے سے یاد دلائیے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ تو یہ بھی کر لیا کر، پر جو کام کروانا ہو وہ کبھی روز مت کہیے.
جتنا بار بار دہرائیں گے اتنی اریٹیشن زیادہ ہوگی، جتنا دوسروں کے سامنے بے عزت کریں گے اتنی ہی اندر سے نفرت اور غصہ زیادہ آئے گا۔ سو جو چیزیں منوانی ہوں وہ پیار سے، دہرا کے نہیں، اریٹیٹ کر کے نہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ 101 بیٹھ کے اپنی ایکسپیکٹیشن کو لاجیکل اس کے ساتھ ڈسکس کر کے، تو بچہ سننے بھی لگ جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے بھی لگ جائے گا، آپ کی محبت کو محسوس کرنے بھی لگ جائے گا۔ پر آپ اس کو صرف نفرت دو گے، صرف غصہ دو گے، صرف چیخو گے، چلاؤ گے، تو اس کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، خود آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ دونوں کا نقصان مل کے ایک بڑا ڈیزاسٹر بنتا ہے۔ تو اے پیاری خواتین و حضرات، اپنے آپ کو ڈیزاسٹر میں مت ڈالیے گا، بچوں کو پرابلم چائلڈ کے نام پہ مسئلہ بنا کے ان کو بھی برباد مت کیجیے۔ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں، بیٹھیے اور اس کو حل کیجیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔